ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہماری قوم کو امام کی اہمیت نہیں پتا، لیکن امام تو امام ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے، تو پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی آپ یہ وہ بھی محقق علی الاطلاق، محقق یعنی جس کی تحقیق پر اہل ہند اس زمانے کے آنکھ بن کے یقین کرتے تھے۔ ہندوستان میں علم حدیث اب قیامت تک جو پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث، عاشق مدینہ، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کو اللہ کے رسول نے پیدا ہندوستانی میں ہوئے ہیں، لیکن پھر مدینہ شریف چلے گئے تھے۔ حضور نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں بڑے فتنے ہیں، ذرا کام کرو جا کے دین کا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ چلے جاؤ وہاں دین کی حفاظت کرو، یہاں آتے ہو تو مزار دیکھتے ہو، وہاں یاد آئے گی آنکھیں بند کر کے گردن جھکانا، میرا دیدار کر لینا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو شیخ صاحب کا نام لیکن آنے والا کہتا ہے کہ عبدالحق آ گیا عبدالحق تمہارا امام۔ لوگوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو پھر آپ نے فرمایا آنے والے نے کہ میں ابو ہریرہ ہوں، میں ابو ہریرہ ہوں، اور مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ جا کر کے پوچھو کہ عبدالحق آیا کہ نہیں آیا، اس لیے کہ آج اس سے قرآن سننا ہے، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن دل سے پڑھنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ قرآن مقدس پڑھنے والوں کو کیسا نوازتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اچھا پڑھنے والوں سے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے تھے، ابن مسعود ذرا قرآن سنا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی آواز والوں سے قرآن سننا پسند ہے، لیکن آج میرا عنوان یہ نہیں، میں نے صرف تمہید کے طور پر عرض کیا، اس لیے کہ آج قرآن ویسا پڑھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ صرف قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے، اس میں غور کر کے پڑھا جائے، فکر کر کے۔ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن میں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتدبرون، کیا تم قرآن مقدس کے اندر تدبیر سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح سے قرآن نے کئی مقام پر، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب کی ایک خاص بات ہوتی ہے، کتاب کی خاص بات ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے۔ کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عنوان کے متعلق نام ہوتا ہے، پہلی بات، دوسری بات اس کی تمہید ہوتی ہے، تیسری بات اس کے مضامین ہوتے ہیں، اور چوتھی بات اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا اسلوب تحریر ہے۔ قدرت کے یہاں چونکہ یہ کتاب قدرت کی ہے، انسان کی کتاب نہیں ہے، تو قدرت نے اپنے انداز سے، اپنی شان کے مطابق اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی عنوان خاص نہیں ہے، حالانکہ اس کا عنوان انسان ہے، یہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن کوئی ایک عنوان خاص نہیں ہے۔ اس قرآن کی شان یہ ہے، دھیان دیں آپ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 مضامین، 6 مضامین، 10 مضامین تک بیان کیے گئے اس آیت میں، اور پھر ایک آیت میں، اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو، کسان ہو، راستے میں جھاڑو دینے والا ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے۔ پھر قرآن کبھی اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ علماء بھی رات بھر ڈکشنریاں کھول کر بیٹھتے ہیں، پھر کبھی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ لوگ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے الف لام میم، وہاں جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے، یہ کیا کلام ہے؟
सिदरत मुंतहा पर रहने वाला भी हैरत ज़दा है, लाने वाला हैरत ज़दा है। ये क्या है? अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, ये क्या है? ये क्या है? लेकिन ये भी हैरत की बात है। जहां जिब्रील हैरत ज़दा है, वहां साहिब कुरान मुस्कुराते नजर आते हैं और फरमाते जिब्रील हैरत में ना पड़िए, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान एक राज है। देखा, इतना आसान कर दिया कि किसान भी समझ लिए, इतना मुश्किल किया कि फिर कभी उलमा भी डिक्शनरी लेने लगे, फिर इतना मुश्किल किया कि सारे बंदे कहने लगे हमें कुछ नहीं पता। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ये कुरान है, कुरान हमारा माजी भी है, कुरान हमारा हाल भी है, कुरान हमारा मुस्तकबिल भी है। अल्लाह की किताब को थामो, ये आलमी मंशूर है। लोग कहते हैं मुसलमानों का सब लुट गया, लुट रहा है, तबाह हो गया, तबाह हो रहा है। दुनिया के ममालिक पर जब तफसीरें होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, तो बड़े बड़े मुफक्किरीन ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपने लिए कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए ताकि वो तरक्की करे। बस थोड़ी सी बात इस पे करके बात खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि दुआ के लिए आए हैं, मगर कुरान से अल्लाह करे हमारा रिश्ता मजबूत हो। कम से कम कुरान मुकद्दस का एक सफ़ा ही पढ़कर सोया करें, आदत बनाएं और तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसमें थोड़ा सा गौर करें, सोचें कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। और एक खास बात यह है, हर साल के पैगाम दिया जाता है, बल्कि अक्सर महफिलों में कोशिश की जाती है कि पैगाम दिया है। नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, नुज़ूल कुरान बंद हुआ है। मानिए नुज़ूल कुरान अभी भी बंद नहीं हुआ, अभी भी वो जारी है। यानी अगर कोई कुरान में आज भी गौर करने बैठे तो कुदरत की तरफ से अब भी उसका फैजान इंसान के दिल पे नाजिल होता है। ये खास बात है, ये किसी किताब के लिए नहीं है, इसे सिर्फ अल्लाह की किताब के लिए। मानिए कुरान आज भी दिलों पे नाजिल हो रहे हैं और क़यामत तक नाजिल होते रहेंगे, इसकी कोई हद नहीं है, इसका कोई शुमार नहीं। तो लोग कहते हैं, मुफक्किरीन कहते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि कामयाबी के लिए कोई लाहे अमल तैयार करे। इधर कत्ल हो रहा है, उधर आबरूएं लुट रही है, घर जल रहे हैं, तबाही है, बर्बादी है, जालिम हुक्मरानों का तसल्लुत है। ऐसे में मायूसी की बातें आजकल अब ज्यादा हो रही है, ये चला गया और वो आ गया और इसका क्या और उसका क्या। हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो बात कही जाती है कि लाहे अमल तैयार करो, बैठे मुस्लिम दानिश्वरान बैठे, मुफक्किरीन बैठे, मुदब्बिरीन बैठे और लाहे अमल तैयार करो, ये बचकाना बात है। मुसलमानों से कहा जाता है लाहे अमल तैयार करो, कोई लाहे अमल तैयार करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि लाहे अमल की जरूरत उस कौम को होती है जिसके पास लाहे अमल होता नहीं। हमें तो हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले, 1450 साल पहले कुरान की शक्ल में मुस्तफा जान रहमत ने लाहे अमल पे